کی تصدیق کرتی ہیں اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو درمیانی امت قرار دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو درمیانی امت قرار دیتا ہے تو اس امت کے بعد اور امت بھی آ سکتی ہے، اور امت آ سکتی ہے، اور امت آنے سے اس امت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور امت آنے سے اس امت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سب امتیں ایک ہی امت ہے۔ جتنی بھی امتیں قیامت تک آئیں گی یہ سب ہی امتیں ایک ہی امت ہوگی، سبھی ایک امت ہوگی، کیونکہ ان سب کا دین دین حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب منع فرمایا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس ہدایت آئے تو تم اس پر ایمان نہ لاؤ۔ اگر اس امت کے بعد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائیں تو اس امت کو کیا فرق پڑے گا، اور نہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ان سب کا دین دین حق ہے۔ جو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ سب کو نہیں مانے گا، وہ سب کوئی نہیں مانے گا۔ جس کا ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوگا لائے گا وہ سب رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ تشریف وَيَكُونَ الرَّسُولُ اس وَيَكُونَ الرَّسُولُ یہ فعل مضارع ہے جو فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے یا گواہ ہوگا، یا گواہ ہے یا گواہ ہوگا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر قیامت کو گواہی دے گا کس کس نے سچا ایمان لایا ہے اور کس کس نے سچا ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آل عمران کی 33 نمبر سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ ترجمہ ہے تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور کنب ابراہیم علیہ السلام کے کو اور کنب عمران علیہ السلام کے کو اوپر عالموں کے، اولاد تھے بعض ان کے بعض۔ تشریح دی ہے آل ابراہیم علیہ السلام میں صرف آل ابراہیم علیہ السلام، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ آل ابراہیم علیہ السلام میں اس آیات میں آل ابراہیم علیہ السلام میں صرف آل ابراہیم، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ آل ابراہیم کا نام لیا گیا ہے، صرف آل ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہوا کہ آل ابراہیم علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے، آل ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، صرف آل ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ آل ابراہیم علیہ السلام بالکل آل ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، یہ آل ابراہیم علیہ السلام بالکل آل ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، اس میں اور آل ابراہیم علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور آل ابراہیم علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں۔ آل ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سب ایک ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور یہ سب چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے چن لیے ہیں، یہ سب مصطفیٰ بندے ہیں، یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے بغیر کسی ایک کو بھی نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے بغیر کسی ایک کو بھی نہیں چنا، بغیر کسی ایک کو بھی نہیں چنا۔ اللہ تعالیٰ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی چنتا ہے یا چنے گا یا چنے ہیں۔ آل عمران علیہ السلام بھی حضرت عمران علیہ السلام ہی ہیں، آل عمران علیہ السلام ہی آل عمران علیہ السلام ہیں، جتنے بھی آل عمران علیہ السلام ہیں سب چنے ہوئے ہیں، یہ سب مصطفیٰ بندے ہیں، یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ ان میں صرف حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پیغمبر علیہ السلام، آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پیغمبر علیہ السلام ہیں، اس لیے آل عمران علیہ السلام ہی عمران علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوائے پیغمبر علیہ السلام کے اور کسی ایک کو بھی نہیں چنتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔
سورت مریم دی 41 نمبر سورت 41 نمبر آیا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا ترجمہ ہے یاد کر بیچ کتاب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحقیق وہ سچا نبی تشریح دی ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو اور کسی سچے کی قیامت تک ضرورت نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کسی اور سچے کی قیامت تک ضرورت نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کونوا مع الصادقین جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب لوگوں کو سچے لوگ نہ ملیں گے تو کس صادقین کے ساتھ ہوں گے صحیح کس صادقین کے ساتھ رہے گی صادقین پیغمبر علیہ السلام سورت مریم میں 51 نمبر سورت آیا واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا اور یاد کر بھی کتاب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحقیق وہ تھا خالص کیا گیا تھا پیغمبر نبی خالص کیا گیا تھا پیغمبر نبی کیا تشریح کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور مخلص نبی علیہ السلام نہیں چاہیے کیا اللہ تعالیٰ کو اور مخلص قیامت تک کوئی اور مخلص نبی علیہ السلام نہیں چاہیے جو خالص کیا گیا ہو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے سارے ہی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خالص کیے گئے ہیں یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بغیر کوئی بھی خالص نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بغیر کوئی بھی خالص نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے انبیاء علیہ السلام کو خالص کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اپنے انبیاء علیہ السلام کو ہی چنتا ہے اور کسی دنیا دار کو مصطفیٰ نہیں کرتا اور نہ چنتا ہے انبیاء علیہ السلام کی الانبیاء 72 نمبر آیات وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہر ایک کو کیا ہم نے صالح یعنی ہر ایک پیغمبر صالح ہے جو صالح ہے وہ پیغمبر ہے جو پیغمبر ہے وہ صالح صالحین جو ہے وہ کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحًا جالنا صالحین ہم نے ان سب کو صالحین بنایا ہے لیکن جو صالحین ہے وہ پیغمبر ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ہر ایک کو کیا ہم نے صالح تشریح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے پیغمبر علیہ السلام کو ہم نے صالحین بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کل تمام پیغمبر علیہ السلام سب صالحین ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بغیر کوئی بھی دنیا دار صالحین نہیں بن سکتا اگر دنیا میں تمام صالحین علیہ السلام نہ رہیں گے اگر دنیا میں تمام صالحین علیہ السلام نہ رہیں گے اگر ان سب کا اللہ آنا موقوف کر دے اگر صالحین علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ آنا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ کس کا ولی ہو اللہ تعالیٰ صالحین کا ولی سے آئیں گے کوئی دنیا دار تو صالحین بن نہیں سکتا اپنی زبان سے صالحین بننا بہت آسان ہے اپنی زبان سے صالحین بننا بہت آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی زبان سے صالحین بنے تو پھر مزہ اللہ تعالیٰ صالحین کا ولی ہے اللہ تعالیٰ صالحین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے صالحین علیہ السلام انبیاء علیہ السلام ہی ہیں سورت انبیاء سورت نمبر الانبیاء سورت اور نمبر ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ترجمہ ہے البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے بیچ زبور کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے بیچ زبور کے پیچھے ذکر کے یعنی قرآن کے بعد پیچھے ذکر کے کہ یہ زمین کے وارث ہوں گے اس کے میرے بندے صالح اس زمین کے وارث ہوں گے میرے بندے صالح یہ نہیں ہے بڑے بندے یہ وارث عارضی وارث ہے نا وہ حقیقی وارث ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ میرے سارے بندے زمین کے وارث ہوں گے ذکر قرآن مجید ہے صرف سارے بندے ہی قرآن مجید کے وارث ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی مصطفیٰ لوگوں کو دیا ہے قرآن پاک ہی صالحین لوگوں کو دیا ہے یہ قرآن پاک کے صالحین بندے بھی وارث ہیں اور مصطفیٰ لوگ بھی وارث ہیں ایک مکمل آیات ہے اس کے مصطفیٰ بندوں کے قرآن پاک کے وارث بندے صحیح اور زمین کے بھی بندے سارے بندے ہی وارث ہوں گے ساری زمین کے ایک زمین کے اور ایک ساری زمین کا ایک بندہ وارث ہوگا سارے بندے
کٹھے نہیں وارث ہوں گے، ایک بندہ زمین کا وارث ہوگا، ساری زمین کا وارث ہوگا۔ جب سارے بندے آئیں گے نہیں تو زمین کا کون وارث ہوگا؟ صحیح۔ جب سارے بندے آئیں گے نہیں تو زمین کا وارث کون ہوگا؟ جب انبیاء علیہ السلام آئیں گے ہی نہیں تو زمین کا وارث کون ہوگا؟ جب رسول پاک آئیں گے نہیں تو زمین کا وارث کون ہوگا؟ جب رسول پاک آئیں گے نہیں تو مصطفیٰ کون ہوگا؟ زمین کا وارث کون سا مصطفیٰ ہوگا؟ جب انبیاء علیہ السلام ہی قیامت تک نہیں آئیں گے تو زمین کا کون وارث ہوگا؟ اور قرآن